بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ، جو کہ پہلے ہمارا قبائلی علاقہ کہلاتا تھا، اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں، وہاں پہ 2 یا 3 دن پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا، اور یہ دھماکہ ہوا تھا راغان ڈیم، وہاں پہ چھوٹی سی ڈیم ہے، اس کے قریب سیکیورٹی ڈیوٹی پہ 2 پولیس اہلکار تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا اور دھماکہ کیا گیا، جس میں کہ دونوں پولیس اہلکار وہ شہید ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پہلے بھی ہوتی رہی، لیکن داعش زیادہ تر ایکٹیو رہی ہے کراچی سائٹ پہ، بلوچستان سائٹ پہ، اور اب یہاں پہ یہ دھماکہ پہلا تھا جس کی کہ داعش نے ذمہ داری قبول کی۔ داعش ایک عالمی دہشت گرد تنظیم بھی ہے، لیکن جو داعش افغانستان سے آپریٹ کرتی تھی، جس نے کہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے واقعات کیے، وہ بھارت کے زیر انتظام چلتی تھی، اور اس کو داعش کو یہاں پہ افغانستان میں خراسان چیپٹر کہا جاتا تھا۔ اس میں پاکستان کے ہی دہشت گرد گروپ، کچھ تو ٹی ٹی پی سے ہی سپلنٹر گروپ تھے جو کہ اس میں شریک ہوئے، لیکن زیادہ تر لشکر جھنگوی اور پنجابی طالبان وغیرہ یہ لوگ تھے جو کہ خراسان چیپٹر میں شریک ہوئے۔ لشکر جھنگوی اس لیے خاص طور پہ میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ وہ زیادہ تر اس میں وہی لوگ تھے، اور ان کا فوکس وہی جو کہ داعش کا اپنا فوکس تھا، یا داعش کی اپنی سوچ تھی کہ وہ مزاروں کے اوپر، درگاہوں کے اوپر حملے کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شرک کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی طرز کا اسلام اور شیعہ حضرات کے خلاف، امام بارگاہوں میں شیعہ حضرات کے خلاف کافی انہوں نے اٹیکس وغیرہ کیے، بہت سارا جانی نقصان ہوا، اور پاکستان میں کراچی یا بلوچستان وغیرہ میں جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوئیں، جتنے بھی حملے ہوئے، وہ داعش اس کی ذمہ داری لیتی رہی۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو میرے نالج میں، کم از کم یہ پہلا واقعہ ہے جو کہ ہمارے قبائلی علاقوں میں ہوا جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ اس سے پہلے جتنے بھی وہاں پہ واقعات ہوتے رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی ہی کرواتی رہی ہے، اور انہی کا ہی عموماً وہ ذمہ داری قبول بھی کرتے رہے ہیں۔ اب میری سوچ کے مطابق داعش اگر یہاں پہ باجوڑ میں آپریٹ کر رہی ہے تو یہ ٹی ٹی پی کے نالج کے بغیر نہیں ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے بہت سارے لوگ جو ہیں، جو کہ پہلے ہی ہمارے قبائلی علاقوں میں نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، باجوڑ اور کرم وغیرہ کے علاقے میں، پارا چنار کرم سائٹ پہ جو کر رہے تھے دہشت گردی، ہو سکتا ہے کہ وہ اب اس میں شریک ہو گئے ہوں۔ کرم ایجنسی میں پارا چنار سائٹ پہ چونکہ شیعہ پاپولیشن کافی ہے، توری ہیں، تو وہاں پہ داعش نے کچھ حملے کیے تھے۔ اب داعش کہہ لیجئے یا بہرحال لشکر جھنگوی کہہ لیجئے، اس زمانے میں کافی وہاں پہ حملے وغیرہ ہوئے، لیکن پھر سچویشن کنٹرول ہوئی اور ان کا صفایا کر دیا گیا۔ باجوڑ میں یہ میرا خیال پہلا واقعہ ہے جس کو کہ داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ اب جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم ٹی ٹی پی سے بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ٹی ٹی پی ساری گارنٹیز دے دے کہ ہم پاکستان کا آئین مانتے ہیں، پاکستان کے قوانین کے ساتھ ہم وفادار ہوں گے، اور آج کے بعد ہم پاکستان میں کوئی ٹیررزم نہیں کریں گے۔ چند لوگ ٹی ٹی پی کے جو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ ادھر آ جائیں، اور باقی اپنا بھیس بدل کے وہ خراسان چیپٹر کے ساتھ مل کے داعش کا روپ دھار لیں، اور باہر کی ایجنسی سے پیسے کھا کے یہی کام کرتا رہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ اسیسمنٹ دی تھی کہ امریکن افغانستان سے جا رہے ہیں، بھارت وہاں سے نکلا ہے، لیکن یہ اتنی جلدی جان نہیں چھوڑیں گے اس کی۔ طالبان کی حکومت آ گئی، طالبان کی حکومت ان کو قبول نہیں تھی، اور آج بھی وہ اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے۔ امریکنز کی سوچ یہ تھی، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ بھارت اور امریکہ مل کے کام کر رہے ہیں،
ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر طالبان کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں اشرف غنی کے ساتھ اور اس طرح ایک حکومت بنتی ہے جس میں کہ زیادہ تر وہ لوگ شامل ہوں جو امریکہ کے ساتھ اپنے اچھے تعلق رکھنا چاہتے ہیں یا جو امریکہ کی فیور کے لوگ ہوں، وہ اگر حکومت میں ایک بڑا حصہ لے کے آ جاتے ہیں اور طالبان معاہدہ کر کے ان کے ساتھ حکومت میں شریک ہو جاتے ہیں تو شاید ان کو قابل قبول ہو، کیونکہ پھر پالیسیز ان کی مرضی کے مطابق بنتی ہیں افغانستان میں۔ لیکن یہ غالباً ان کے گمان میں نہیں تھا کہ اشرف غنی یوں ایواپوریٹ کر جائے گا، ہوا میں اڑ جائے گا، اور اس کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ صرف طالبان کی حکومت ہوگی۔ یہ غالباً ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، اور جب سے یہ ہوا ہے تو ایک طرف تو طالبان کو ریکگنائز نہیں کر رہے، دوسری طرف ان کے فنڈز روکے ہوئے ہیں، تیسری طرف میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ داعش کو، جو کہ وہاں پہ خراسان چیپٹر جو 100% بھارت کے ہاتھ میں تھی اور وہ بھارت اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا، اس کو انہوں نے فنڈنگ اور سپورٹ وغیرہ دے کے تو لانچ کیا ہے، جو کہ اب افغانستان میں انہوں نے کافی ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں، کافی سارے انہوں نے واقعات کیے ہیں دہشت گردی کے۔ ان میں آپ نے دیکھا بہت ہی ایک بڑا واقعہ انہوں نے شروع دنوں میں ایئرپورٹ پہ کیا تھا، جس میں 13 امریکی بھی مارے گئے تھے، اور باقی تو سارے افغان تھے، 100 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ اور اب بھی انہوں نے مساجد میں، بارگاہوں میں، کئی جگہوں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں افغانستان میں، اور اب باجوڑ میں بھی یہ حملہ ہوا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو یہ ویریفائی ہو جائے کہ ادھر ٹی ٹی پی مذاکرات کر رہی ہے اور ادھر ان کے لوگ جو ہیں وہ داعش میں شریک ہو کے یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے مذاکرات میں سب سے پہلے یہ چیز طے ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ہے، اور اس کو روکنے کا کوئی ذریعہ۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ مکاروں کا ٹولہ ہے، یہ کبھی بھی اپنے وعدے پہ یا کسی بھی اس پہ جو بھی اگریمنٹ کریں گے اس پہ قائم نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ ان کا روزگار ہے، یہ کرمنلز ہیں، بہانہ لیتے ہیں یہ شریعت کا، لیکن حقیقتاً یہ کرمنلز ہیں، اور یہ ان کا پیشہ ہے کہ یہ باہر کی حکومتوں سے پیسہ وصول کر کے تو دہشت گردی کا کام کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے اپنی ذاتی اور ایک پرائیویٹ فوج بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بڑا خطرناک ایک رخ ہے، میرا خیال ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹی ٹی پی کو ایک مشکوک ٹولہ سمجھتے ہوئے ان سے بات چیت کرتے ہوئے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بات چیت نہ کی جائے، بات چیت کی جائے، لیکن ان کے اوپر انٹیلیجنس مانیٹرنگ جو ہے وہ ذرا زیادہ سخت کرنی چاہیے۔ افغان طالبان کو بھی اس چیز کے بارے میں ہمیں کانفیڈنس میں لینا چاہیے، کیونکہ داعش ان کا بھی مسئلہ ہے۔ تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر ہم آج اس سچویشن کو مانیٹر کرنا شروع کریں تو قبل اس کے کہ ہمارا کوئی معاہدہ طے پائے ٹی ٹی پی کے ساتھ، ہم دوسری سائڈ پہ ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر کسی نتیجے پہ پہنچے ہوں گے، اور ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ اس ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمیں معاہدہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خطرات داعش کے نام پہ بڑھ رہے ہیں ان کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔